جمعۃ المبارکہ کے اس بابرکت موقع پر حضور مصطفیٰ جان رحمت شمعی بزم ہدایت نوبہار شفاعت تاجدار رسالت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت اور محبت کے ساتھ نذران درود پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، قربانی کے ایام قریب سے قریب تر ہے، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ تاریخی قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، قربانی زندہ قوم کی نشانی ہوا کرتی ہے. جو قوم قربانی دیتی ہے وہ طاقتور کہلاتی ہے، بہادر کہلاتی ہے، اور جس قوم نے قربانی دینا سیکھ لیا تو دنیا میں ہمیشہ بہادر اور طاقتور قوم کی طرح یاد کی جاتی ہے. ظاہری طور پر قربانی میں اپنے آپ کو یا کسی چیز کو بندہ مٹاتا ہے، لیکن قربانی کبھی پستی کی طرف نہیں بلکہ ہمیشہ بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اور قربانی قوم کی کامیابی کا سبب بنتی ہے. آپ دیکھیں کہ مٹی ہے جسے آپ پیروں تلے رونتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، یہی مٹی ہے جب قربانی کی منزل طے کرتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ایک پوٹ بنانے والے کمہار کے ہاتھ میں وہ مٹی آتی ہے تو مٹی ظلم و تشدد کو برداشت کرتی ہے، زیادتی کو برداشت کرتی ہے، اور اسے وہ گونتا ہے اور آگ میں تپاتا ہے، سب کچھ وہ برداشت کرتی ہے. تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اب وہ پیالے کی شکل میں آ کر کبھی جو ہے کسی کے ہونٹوں سے مس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ مٹی کبھی کسی کے ہاتھ سے مس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اسے ہاتھ میں لے کر آدمی گھومتا ہے. لیکن ایک زمانہ ہوتا قربانی سے پہلے کہ کوئی اسے پیروں تلے رونتا تھا، لیکن اس کی قربانی کی منزل جہاں جہاں وہ طے کرتی گئی تو وہ زمانہ آیا کہ لوگ اسے ہاتھ میں اٹھانے لگے، اور اسے جو ہے کبھی پانی کی صورت میں اور کبھی اسے چائے کی صورت میں اس میں ڈال کر اسے اپنے ہونٹوں سے مس کرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ قربانی کا ایک سبب ہے کہ ظاہری طور پر اسے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن جوں جوں وہ منزل طے کرتی ہوئی جاتی ہے تو وہ بلندی تک پہنچ جاتی ہے. ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ ایک سرسبز و شاداب ایک سایہ دار بہت بڑی درخت ہے، لوگ اس سے سایہ حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت کو بھی لوگ کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب درخت کو کاٹا جائے، لوگ سائے سے محروم ہو جاتے ہیں، افسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم سائے سے محروم ہو گئے، لیکن اسی وقت اپنی زبان حال سے وہ درخت یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے شخص، میرے کٹنے پر تو غمگین نہ ہو، افسوس نہ کر، تو میرا کٹنا دیکھ رہا ہے، لیکن کٹنے کے بعد میں جو ظلم و تشدد سہنا ہے مجھے، سہنے کے بعد میرا فیوچر بھی تو دیکھ کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ میرا ایک کٹنا ہی تیرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، وہ اس طریقے سے کہ میں کٹ کر تختہ بن کر، میں درخت جو ہے کشتی بن کر ڈوبتوں کو سہارا دیتا ہوا نظر آؤں گا، اور کبھی جو ہے میں وہ درخت بنوں گا کہ میں کٹنے کے بعد لوگوں کے جو ہے
ڈورز اور ونڈو بن کے تمہاری گھر کی حفاظت کرتا ہوا نظر آؤں گا، اور کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ تمہارے آرام کے لیے، چین کے لیے چیئر بن کر تمہیں سکون دیتا ہوا نظر آؤں گا، اور زمانہ اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ تو ایک درخت ہے جو کٹتا تو ہم نے دیکھا، لیکن اس قربانی کی منزل جو اس نے طے کیا کہ اس نے سب کچھ برداشت کیا، وہ زمانہ آیا کہ لوگوں کو وہ درخت فائدہ دیتا ہوا نظر آیا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی پستی کی طرف نہیں بلکہ بلندی کی طرف وہ آدمی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ قربانی کئی طریقے سے انسان پیش کرتا ہے، اپنی جان کی بھی ضرورت پڑنے پر قربانی پیش کرتا ہے، اور اپنے مال کی بھی پیش کرتا ہے، جانوروں کی بھی پیش کرتا ہے، کئی طریقے سے قربانی پیش ہوتی ہے۔ اور قربانی کا سلسلہ یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ دور بہت پہلے سے شروع ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، انسان کی نسل بڑھنے لگی۔ آدم علیہ السلام سے ایک ساتھ میں، حضرت حوا سے ایک ساتھ میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس میں سب سے پہلے جو پیدا ہوئے ان کا نام تھا قابل، اور ان کے ساتھ ساتھ اقلیمہ۔ پھر 2 سال کے بعد پھر 2 بچے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا حابل اور لیوزا۔ تو یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ تو اب آدم علیہ السلام نے جب وہ جوان ہوئے تو آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا نکاح کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، بڑا بیٹا چھوٹی لڑکی سے، چھوٹا لڑکا آپ کی بڑی لڑکی سے نکاح کرے گا، یہی تمہاری شریعت میں رائج رہے گا۔ لیکن جو قابل تھا اس نے منع کیا، اکڑ گیا، آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرے ساتھ جو پیدا ہوئی میں اسی کے ساتھ، اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا، اس کے علاوہ مجھے کوئی بات منظور نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اسے مان لے۔ کہا نہیں بلکہ یہ آپ کا حکم ہے، میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آدم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک سلوشن پیش کیا، وہ یہ تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہوگی وہ اقلیمہ سے شادی کرے گا۔ لہذا حابل نے بھی پیش کیا، چونکہ ان کے ذمہ یہ جانور اور یہ ساری چیزیں تھیں، اور جو ہے قابل کے ہاتھ میں دوسرے کھیتی باڑی تھی، بہت سارے اناج دانے تھے۔ تو حکم ہوا کہ اپنے حساب سے پیش کریں۔ اب حابل نے بہت شاندار ایک خوبصورت جانور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے ایک جگہ رکھ دیا۔ تو اس دور میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کے لیے پہاڑ میں وہ چیزیں رکھ دی جاتی، تو آسمان سے ایک آگ آتی اور جس چیز کو جلا دیتی تو یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو دونوں نے رکھا، حابل نے جو ہے جانور رکھا، اور اس کے ساتھ دودھ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مکھن بھی انہوں نے رکھا، اور قابل نے جو ہے کچھ اناج ردی قسم کے اس نے رکھ دیا قربانی کے لیے۔ اور اس نے سوچا میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، میں تو شادی اقلیمہ سے ہی کروں گا۔ تو اب دونوں نے رکھا تو آسمان سے آگ اتری اور حابل کے جانوروں کو اور چیزوں کو جلا دیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اور جو ہی قابل نے اس بات کو دیکھا، حسد کے مارے حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے حابل سے جا کر کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میرا فیصلہ نہیں تھا بلکہ اللہ کا فیصلہ تھا، تمہیں اس فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ لیکن اس نے اس بات کو نہیں مانا اور حابل کو قتل کر دیا۔ تو مجھے یہاں بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو قربانی جہاں سے شروع ہوئی وہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ قربانی کا طریقہ کار کچھ الگ تھا کہ ہم جہاں جانور ذبح کرتے ان کے لیے حکم تھا کہ چیزیں کہیں رکھ دے، آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے بھی باقاعدہ ایک گھر آپ نے بنایا ہوا تھا جہاں آپ قربانی کے لوگوں کو پیش کیا کرتے تھے، اور لوگ جو بھی لے کر آتے مسلمان قربانی کے لیے وہاں رکھ دیتے اور قربانی پیش کی جاتی۔ وہی صورت تھی، حتیٰ کہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اب یہاں احکام بدل گئے۔ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 86 ایئرز کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں ایک خوبصورت بچہ عنایت فرمایا۔ آپ کی اولاد نہ تھی،
آپ دعا کیا کرتے تھے رب حبلی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم کہ بردبار ایک اولاد کی جو ہے تمہیں ہم خوشخبری دیتے ہیں۔ تو وہ خوشخبری کب پوری ہوئی؟ وہ بشارت 86 ایئر کی عمر میں آپ نے اسے جو ہے پالا، امتحان کی راہ سے آپ گزرتے رہے، مکہ میں آپ نے چھوڑا، تقریباً ایک روایت کے مطابق 7 سال کی عمر میں، ایک روایت کے مطابق 13 یا 14 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم دیا گیا کہ انہیں جو ہے آپ قربانی پیش کریں، انہیں ذبح کریں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے، تفصیل ہے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان میں کامیابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا۔ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 40 سال تک وہ دمبا جو ہے جنت میں چرتا رہا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ قربانی کے طور پر پیش ہوا اور آپ نے اسے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر کے قربانی پیش کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان کے طور پر ایک بڑی آزمائش یہ تھی کہ 86 سال کی عمر میں ایک خوبصورت بچہ ملا، بردبار لڑکا ملا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اسی بچے کی قربانی دو۔ تو آپ نے یہی سوچا کہ اگرچہ 86 سال کی عمر میں یہ بچہ ملا ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی رضا اگر اسی میں ہے کہ اس کی قربانی کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے تو یہ میرے لیے سستا سودا ہے۔ تو آپ نے رب کی رضا کو ترجیح دی، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبا جنت سے بھیجا اور اس کی قربانی آپ نے ایسے کی۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے والد نے یہ نیت کی کہ میں بیت المقدس کی تعمیر کروں گا۔ آخری عمر تھی، لیکن آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بیٹے سلیمان کے ذریعے میں اس کی تکمیل کرا دوں گا۔ تو ہوا یہی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی آپ نے تعمیر فرمائی، ہیکل سلیمانی کی تعمیر فرمائی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس تعمیر کے بعد 1-2 نہیں بلکہ لاکھوں جانوروں کی قربانی آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا۔ تو قربانی کا تصور اس دور میں بھی تھا، جانوروں کو ذبح کرنے کے ذریعے، اور دوسرے طریقے رائج تھے، اور پھر بنی اسرائیل میں بھی رواج تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں کسی جنگ میں کامیابی حاصل ہوتی، فتح نصیب ہوتی، جو مال غنیمت انہیں ملتا تو انہیں یہ چیز جائز نہ تھی کہ وہ اس کو استعمال کریں، بلکہ وہ قربانی کے لیے پیش کیے جاتے۔ تو اس دور میں بھی ایک بہت بڑی جگہ بنائی گئی تھی، ایسا گھر بنایا گیا تھا کہ جس کی چھت نہیں ہوا کرتی تھی، اس کے اندر سارا مال وہ جمع کرتے، اور اس دور کے نبی اس گھر کے اندر داخل ہوتے، اور سارے بنی اسرائیل میں اس گھیرے لیے کھڑے رہتے، اور جب نبی دعا کرتے تو آسمان سے ایک آگ آتی جس میں دھواں نہ ہوتا، اور آواز آتی یہاں تک کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جل کر راکھ بن جاتی، تو وہ یہ خوش ہو جاتے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے کہ اللہ نے ہماری قربانی کو قبول فرما لی۔ اور اگر ان کی قربانی قبول نہ ہوتی، اس کی علامت یہ ہوتی کہ وہ اللہ اسے آگ نہیں بھیجتا اس پر، اور وہ چیز جلتی نہیں، تو لوگ سمجھ جاتے کہ ہماری قربانی قبول نہیں ہوئی، کوئی نہ کوئی کبھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ منت مانی کہ مولا تبارک و تعالی اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دی، 10 کے 10 جوان ہو جائیں، میرا سہارا بن جائیں، صحت مند ہو، تو مولا تعالیٰ ان 10 میں سے ایک کی میں قربانی کروں گا تیری بارگاہ میں۔ تو اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے، سب کے سب طاقتور، خوبرو، اور ان میں سے سب سے زیادہ اگر خوبصورت کوئی تھے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ تو اب انہیں یاد آیا کہ میں نے منت مانی تھی، اللہ نے مجھے 10 خوبصورت طاقتور بیٹے عطا کیے ہیں، سب جوان ہیں۔ تو آپ نے بیٹوں کو بلایا، فیصلہ سنایا، ہر ایک راضی ہو گیا کہ آپ جس کو چوز کر لیں ہم اس کے لیے تیار ہیں قربانی کے لیے۔ قرآن اندازی کی گئی تو اتفاقاً حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا۔ جب آپ قربانی کے لیے لے گئے تو اس دور کے جو رؤوسا تھے،
مکہ کے، انہیں پتہ چلا تو دوڑتے ہوئے آئے، چونکہ حضرت عبداللہ سے ہر ایک کو لگاؤ تھا۔ آ کر عرض کرنے لگے کہ اگر آپ یہ سلسلہ رائج کرتے ہیں تو قوم میں یہ چیز رائج ہو جائے گی، آپ سردار ہیں، لہذا یہ سلسلہ بند کریں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ منت میرے اور رب کے درمیان ہے، تم اس کے بیچ میں نہ آؤ، مجھے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک سجا نام کی ایک عرافہ ایک عورت ہے، وہ فیصلہ کرے گی کہ آپ بچے کی قربانی دیں گے یا کسی اور چیز کی۔ سب لوگ مل کر گئے تو انہوں نے کہا کہ عرب میں دیت کا کیا معاملہ ہے، کہ یعنی اگر کسی کو قتل نہ کرنا ہو، بدلہ نہ لینا ہو تو اس کی دیت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ اب اس عرافہ نے کہا کہ تم قرعہ ڈالو، 10 اونٹ ایک جگہ جمع کرو، حضرت عبداللہ کو دوسری جگہ رکھو، دونوں کا نام آپ ڈالو، اگر عبداللہ کا نام آئے تو پھر قرعہ اندازی کرنا، 10 اونٹ اور بڑھا دینا، پھر حضرت عبداللہ کا نام آئے 10 اونٹ اور بڑھا دینا، پھر قرعہ اندازی کرنا۔ اسی طریقے سے جب تک اونٹوں کا نام قرعہ اندازی میں نہ نکلے اونٹ تم بڑھاتے جانا، یہاں تک کہ بڑھاتے گئے حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا، 100 اونٹ پورے ہو گئے، تب جا کے اونٹوں کا نام نکلا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن حضرت عبد المطلب تھے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں آسانی سے۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ میرا اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اور جب تک تم اسی چیز کو 3 مرتبہ قرآن اندازی نہیں کر لو گے اور تینوں مرتبہ اونٹ کا نام جب تک نہیں نکلے گا، میں اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا لوگوں نے 3 مرتبہ اس طریقے سے کیا، 100 اونٹ ایک طرف، دوسری طرف حضرت عبداللہ، تینوں بار جو ہے اونٹوں کا نام نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مکہ والوں کو گوشت آپ نے تقسیم کیا، چڑیوں پرندوں کو بھی آپ نے اس سے سیراب کیا، اس جو ہے انہیں کھلایا۔ البتہ یہ چیز جو ہے رائج رہی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز پر یعنی اس قربانی پر آپ فخر کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور سلام کیا، السلام علیک یا ابن الذبیحین، سلامتی ہو آپ پر کہ اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو ایک صحابی وہاں کھڑے تھے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 ذبح ماننے والے کیا ہے؟ ہمارے سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میرے دادا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور دوسرے میرے والد حضرت عبداللہ کی قربانی۔ اور فخر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ تفسیر کبیر میں ہے انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو قربانی ایسی چیز ہے کہ جسے یاد رکھی جاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فخر فرمایا۔ اور دوسرے مذاہب میں بھی یہ چیز رائج تھی کہ جیسے کہ ان کے اپنے طور طریقے تھے۔ دریائے نیل کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ جب پانی خشک ہو جایا کرتا، لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو سوار کر وہ جو ہے اس پہ جو ہے قربانی دے دیا کرتے، اور تب جا کے نیل کا پانی جاری ہوا کرتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا، آپ نے صرف دریائے نیل کے نام پر ایک خط لکھا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے اب تک جاری ہوتا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر خدا کے حکم سے جاری ہو رہا ہے تو میں حکم دیتا ہوں کہ تو پھر سے جاری ہو جا۔ تو آپ کے ایک خط کی وجہ سے وہ جو ہے دریا جو ہے جاری ہو گیا، اور جو ایک ناجائز طریقہ تھا، کسی کی جو ہے بلی چڑھائی جاتی تھی، انسان کی جو ہے قربانی دی جاتی تھی، وہ چیز وہاں سے رک گئی۔ اور کفار و مشرکین میں بھی الگ الگ طریقے سے قربانیاں پیش کی جاتی تھی کہ کفار مکہ 2 طرح کے، یعنی ایک جو ہے کھیتی باڑی کرتے تھے، اس کا جو ہے ایک فصل نکالا کرتے تھے، اور دوسرے جو جانور ہوتے وہ، تو قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، کہ تقریباً پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا، یعنی 2 حصے وہ متعین کر دیتے، ایک اللہ کے نام کا، اور یہ جو دوسرا جو ہے بتوں کے نام کے جس کو وہ شریک کرتے تھے اللہ کا، اس کے نام کا۔ لیکن وہ چیٹنگ اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نام کے جو جانور ہوتے اور جو ہے جو فصل ہوا کرتی، اگر وہ زیادہ ہوتی اور تندرست جانور ہوتے تو اس کو کیا کرتے، بتوں کی طرف
اس کو پھیر لیتے اور بتوں والا جو ہے اس طرف کر دیتے. لیکن جب بتوں کے یہاں بتوں کے نام کی جو ہے وہ لوگ مخصوص کر لیتے, وہ اگر تندرست ہوتے اور زیادہ ہوتی تو اس کو اللہ کی طرف نہیں پھیرتے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. تو اس طریقے سے وہ چیٹنگ کیا کرتے اور وہ جو ہے قربانی کیا کرتے, اور جو اللہ کے نام کی قربانی ہوتی تو وہ جو ہے سارے لوگوں میں تقسیم کرتے. لیکن جو بتوں کے نام کی ہوتی وہ صرف ان کی نظریہ یہ تھا کہ صرف اور صرف اس کو پجاری کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں. اور ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر وہ جانوروں کو ذبح کرتے, بتوں کے نام پر پیش کرتے, تو اس کے خون اور گوشت کو اسی پہ لت پت کرتے. تو سوچتے کہ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تب تک ہمیں بتوں کا قرب حاصل نہیں ہوگا. یعنی ایک ناجائز طریقہ تھا, انہوں نے رائج کر رکھا تھا. الگ الگ طریقے سے لوگوں نے جو ہے اس طریقے سے بنا کے رکھا تھا. اور یہودیوں کے یہاں یہ بھی تھا کہ وہ جو اگر کوئی مالدار تھا تو قربانی کے لیے ان کے یہاں مخصوص یہ تھا کہ وہ گائے بیل کی قربانی وہ دے سکتا تھا. اور اگر مڈل کلاس کی فیملی ہے تو ان کے یہاں تھا کہ وہ بکرا دے. اگر غریب ہے تو وہ جو ہے پرندے مثال کے طور پر مور یا یہ ہے کہ کبوتر وغیرہ, اس کی وہ قربانی دے. اور اگر جس کے پاس کچھ نہ ہو, مفلس ہو, تو وہ روٹی کی قربانی دے. ایسے ان کے یہاں تھا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے ایک قانون بنا دیا. آپ نے خود جو ہے اس دن آپ نے جانوروں کو ذبح کر کے بتایا کہ اس دن اللہ کے نزدیک کوئی محبوب عمل ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ہے قربانی. یعنی عید کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ قربانی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 کبھی جو ہے 10 یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 100 کی بھی قربانی کی اور 70 جو ہے اپنے ہاتھ سے آپ نے ذبح فرمایا. اور امت کی اس کی ترغیب بھی دی اور امت کے نام سے آپ نے قربانی بھی دی. ایک قربانی دیتے آپ فرماتے ہیں میرے اور آل کی جانب سے ہے, اور دوسری قربانی دیتے آپ فرماتے ہیں میری امت کی جانب سے. امت کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا اور بندوں کو اس کی ترغیب بھی دلائی. آپ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تمہارے نام کی قربانی ہے, قریب ہو جاؤ. آپ نے قربانی دی اور فرمایا کہ اس کے خون کے قطرات ٹپکنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں اور تمہارے گناہ یعنی بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کو لائے گا, یعنی خون اور گوشت کے ساتھ یہ آئیں گے اور تمہارے میزان عمل پر اللہ تعالیٰ رکھے گا نیکی کے پلڑے میں, اور اس کو 70 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. تو یہ قربانی کی جو ہے صلہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ آدمی ایک قربانی پیش کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو بروز قیامت 70 گنا بڑھا دے گا اور میزان عمل پر نیک عمل کے پلڑے میں آپ کو رکھے گا اور آپ کو یہ چیز فائدہ دے گی. اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اس کے بیان فرمائے. یہ تو صحیح ہے, بارہا آپ فضائل سنتے رہتے ہیں کہ اس سے نیکیاں ملے گی اور آدمی کے گناہ معاف ہوں گے. لیکن ایک غریب بندہ ہے جس کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے, مفلس ہے, جو قربانی نہیں کر سکتا, وہ کیا کرے؟ اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مالداروں کو تو دولت ملی ہے, وہ قربانی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں, اتنی ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو استطاعت نہیں ہے, ہم مفلس ہیں, کیا کریں؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے, کسی کو محروم آپ نے نہیں رکھا. ایک صحابی رسول آئے, الترغیب کی حدیث ہے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس صرف ایک بکری ہے, میں مفلس ہوں, وہ دودھ دیتی ہے جس سے میرا گزارا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی جانور میرے پاس نہیں, کیا میں اسی کی قربانی کر دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, اس کی قربانی نہ کرنا, اسے بچا کے رکھنا, بلکہ تم کیا کرو, عید کے دن اپنے بال کٹواؤ, اپنے ناخن ترشواؤ اور اپنے مونچھوں کو پست کرو, اپنے زیر بغل اور زیر ناف کے بال کو تم صاف کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قربانی کا ثواب عنایت فرمائے گا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے, مفلس ہے,
کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے اسے بھی محروم نہیں رکھا. فرمایا کہ عید کے دن ایک کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عنایت فرمائے گا. اور امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر الروح البیان جلد 10 میں آپ نے ایک روایت نقل فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن عید کے دن مفلس ہو، نادار ہو، وہ قربانی نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اس طور پر کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 11 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 70 قربانیوں کا ثواب درج فرما دے گا. تو غریبوں کے لیے بھی جو ہے اس میں ثواب ہے، بہت کچھ ہے اگر آدمی کرنا چاہے. تو اگر کوئی مفلس ہو تو اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.